باب نمبر 55 باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قبضے میں لیے جانے سے پہلے غلے کی بیع اور اس چیز کی بیع جو تمہارے پاس نہیں. حدیث نمبر 2135. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. عمر بن دینار نے طاووس سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ تو صرف غلہ ہے کہ اسے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کیا جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اور میں ہر چیز کو اسی کی طرح سمجھتا ہوں. حدیث نمبر 2136. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی غلہ خریدے وہ اسے اس وقت تک فروخت نہ کرے کہ اسے پورا وصول کر لے. اسماعیل نے یہ الفاظ زائد بیان کیے جو شخص کوئی غلہ خریدے وہ اسے اس وقت تک فروخت نہ کرے کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے. فوائد نمبر 1. باب میں مذکور دونوں حدیثوں میں اس چیز کی بیع کا ذکر نہیں جو تمہارے پاس نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ والی حدیث بخاری کی شرط پر نہیں، اس لیے انہوں نے قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچنے سے ممانعت سے اس کی ممانعت کا استدلال کیا ہے کہ جب اپنی خریدی ہوئی چیز قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا جائز نہیں تو جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں اسے فروخت کرنا تو بالاولیٰ ناجائز ہے. جو چیز اپنے پاس موجود نہ ہو اسے فروخت کرنے کی ممانعت کی صحیح حدیث سنن ابی داود حدیث نمبر 3505 اور دوسری کتب سنن میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ مجھ سے وہ چیز بیچنے کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں، میں اسے وہ بیچ دیتا ہوں پھر اس کے لیے بازار سے خرید لاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 1233 نے اسے مختصراً ذکر کیا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو میرے پاس نہ ہو میں اسے بیچوں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف غلہ ہی نہیں کوئی بھی چیز قبضے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں. ابن المنذر نے کہا کہ اس چیز کی بیع جو تمہارے پاس نہیں ہے اس میں دو معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ میں تمہیں ایک معین گھر یا غلام فروخت کرتا ہوں جو غائب ہو، یہ بیع غرر یعنی دھوکے کی بیع کے مشابہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تلف ہو جائے یا خریدار کو پسند نہ آئے. دوسرا یہ کہ یہ مکان میں تمہیں اتنے میں فروخت کرتا ہوں اس شرط پر کہ میں اسے اس کے مالک سے تمہارے لیے خرید کر دوں گا یا اس شرط پر کہ اس کا مالک اسے تمہارے سپرد کر دے گا. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا قصہ دوسرے احتمال کے موافق ہے. فتح الباری. نمبر 2. قبضے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کا سبب بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے جیسا کہ حدیث نمبر 2132 میں اس سے پہلے باب میں گزرا ہے کہ طاووس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ کیسے منع ہے تو انہوں نے کہا ذاک دراہم بدراہم والطعام مرجاء، یہ درہموں کو درہموں کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور غلہ پیچھے پڑا رہ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی نے 1000 درہم کے ساتھ غلہ خریدا اور درہم بیچنے والے کو دے دیے مگر غلہ اس بیچنے والے کے پاس ہی رہا. اب اس خریدنے والے نے وہ غلہ کسی اور کو 1500 درہم میں بیچ دیا اور اس سے 1500 درہم وصول کر لیے تو گویا اس نے 1000 درہم دے کر 1500 درہم وصول کر لیے. اس تفسیر کے مطابق یہ ممانعت غلے تک محدود نہیں رہتی بلکہ جو چیز بھی قبضے سے پہلے فروخت کرے گا اس میں روپے کے ساتھ فروخت ہوگا. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں ہر چیز کو اسی طرح سمجھتا ہوں. فتح الباری. معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ والی حدیث نہیں پہنچی جس میں صریح الفاظ میں وہ چیز بیچنے سے منع کیا گیا ہے جو تمہارے قبضے میں نہ ہو.